السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے مبارکباد کے لائق ہیں حلقہ لیاری کے احباب جنہوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ اور ان کے رفقاء ساتھیوں کا ساتھ دیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے عظمت صحابہ و اہل بیت یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے ملک بھر میں صحابہ و عظمت اہل بیت کے پروگرام کر رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس ملک میں وہ قانون بننے جا رہا ہے اور انشاءاللہ بن کے رہے گا۔ کوئی بندہ بھی نہ صحابہ کی گستاخی کرے، کوئی بندہ بھی نہ اہل بیت کی گستاخی کرے، اس لیے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے وہ ساتھی ہیں
جنہوں نے اسلام کو اپنے خون سے، اسلام کو اپنے بچوں کی جانوں کے نذرانے دے کر ہم تک پہنچایا، اور یہ صحابہ ہی ہیں جن کے بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار کیا، وَاخْتَارَ لِي اصحابی، اور پھر میرے لیے صحابہ کو اختیار کیا، پھر ان میں سے میرے وزیر بھی بنائے گئے اور ان میں سے میرے عزیز بھی بنائے گئے، تو جو ان کو گالی دے، ان پہ بات بنائے، لعنت اللہ علیہ والملائکۃ اجمعین، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے۔ ابو ذرا اسی لیے کہا کرتے تھے اذا رأیت رجلا ينتقص احدا من اصحابہ فاعلم انہ زندیق، اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ کسی بھی ایک صحابی کا، کسی بھی صحابی کے عیب جوئی کرتا ہے، نقص نکالتا ہے، تو جان لیجئے کہ وہ زندیق ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ جن کی عظمت میرے رب نے بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کی، اور یہ کہہ دیا کہ جو اسلام میں سبقت لے گئے وہ کون ہیں؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ صحابہ کے بارے میں رب نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ رب ان پہ راضی، یہ رب پہ راضی، اور کبھی میرا رب ان کی تعریف اس انداز سے بیان کرتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ میرا اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور رب سے توبہ کرنے میں بھی صحابہ پیش پیش، اللہ کی حمد بیان کرنے میں صحابہ پیش پیش، عبادت کرنے میں صحابہ سب سے آگے نظر آتے ہیں، اور رب کی حدود کی حفاظت کرنے میں صحابہ آگے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے جو بشارت عطا کی ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، میرا رب جو بشارت دے رہا ہے، مومن اس وقت کے کون ہے؟ سب سے بڑا مومن، سب سے اعلیٰ مومن کون ہے اس دور کا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑا مومن، نڈر مومن، دلیر مومن، بہادر مومن، عادل مومن، عدل کرنے والا مومن، وہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کو ایسے ساتھی عطا کر دیے، ارے تو نہیں مانتا نہ مان، تو نہیں سمجھتا نہ سمجھ، میرے رب نے ان کا ذکر تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا۔ صحابہ کا ذکر جو ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی
وجوههم من آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. سبحان اللہ. کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ قاری صاحب کی باری آنے والی ہے. چپ کر کے بیٹھ گئے ہو. خیریت تو ہے؟ زور سے بولیں. ایک دفعہ اور بولیں. صحابہ کا ذکر رب نے قرآن میں بیان کیا، تورات میں بیان کیا، انجیل میں بیان کیا. ارے صحابہ جیسا کہاں سے ایمان لاؤ گے جو آپس میں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. آج دنیا والوں نے یہ کہہ کے فساد پھیلا دیا نعوذ باللہ کہ وہ آپس میں ان کی محبت نہیں تھی. نہ میں آپ کے سامنے ان کی محبت کی جھلک اس انداز میں دیتا ہوں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ میں اعلان کرتا ہوں علی سے محبت صدیق کی ہے، علی سے محبت عمر کی ہے، علی سے محبت عثمان کی ہے. ارے کیوں محبت ہے؟ میرے نبی نے جب یہ اعلان کیے تھے میری امت کا امین کون ہے؟ امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح. تو اس وقت آپ نے ایک اعلان یہ بھی کیا تھا اقضانا علی، بڑے فیصلے کرنے والا، عدالت کے نظام کو چلانے والا علی ہے. تو پھر میں کہتا ہوں صدیق کا زمانہ ہے، قاضی علی ہے. عمر کا زمانہ ہے، اقضانا علی، قاضی علی ہے. عثمان کا زمانہ ہے، اقضانا علی، قاضی علی ہے. اگر نعوذ باللہ عداوت ہوتی تو کبھی بھی صدیق کے زمانے میں علی قاضی نہ ہوتے، فاروق کے زمانے میں علی قاضی نہ ہوتے. قرآن جو تفسیر بیان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رحماء بینہم. صحابہ کی محبت یہاں سے دیکھنا. میرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے سے نیچے اترے. ایک بندہ قریشی بندہ سامنے آ گیا. آ کر کے کہنے لگا علی جی کیا بات ہے؟ جب بھی آپ خطبہ دیتے ہیں آپ یہ دعا کرتے ہیں، دعائیہ کلمات کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور دعائیہ کلمات بھی سن لینا. دعائیہ کلمات بھی سن لینا. اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین. اللہ ہماری اصلاح فرما دے جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے. بندے نے آگے بڑھ کے کہا علی جی کیا بات ہے؟ آپ یہ کلمات کہتے ہیں. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا. فرمایا میں جن کو کہتا ہوں، کیونکہ اس نے کہا تھا من ہما، وہ ہے کون یہ بھی بتا دینا. میرے علی نے فرمایا ہما حبیبایا، وہ میرے دونوں بڑے محبوب ہیں، مجھے ان سے بڑا پیار ہے، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. وہ اماں کا، اور وہ تیرے چچا ہیں. ایک ابو بکر ہے، دوسرے عمر ہیں. بات یہاں ختم نہیں کی ہے. آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کسی کو لقب مل جائے. علامہ کہہ دیا، کہا نہیں شیخ الاسلام کہہ دیا، غازی کہہ دیا، مجاہد کہہ دیا، لیڈر کہہ دیا، رہبر کہہ دیا. بڑا خوش ہوتا ہے. اور آج لقب کون دے رہا ہے یہ بھی نوٹ کر لینا. میرے علی نے فرمایا ہما شیخا الاسلام، وہ دونوں کے دونوں شیخ الاسلام ہے، امام الہدا، دونوں ہدایت کے امام ہے. من اتبع آثارہما، جو بندہ ان کے طریقے پہ چلے گا، ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پہ چلے گا. اور میں یہ لوگ معمولی نہیں ہے. اولئک حزب اللہ.
اور یہاں ایک رک کے بات کہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پہ لوگ بات کرتے ہیں، قاری صاحب کو اللہ زندگی عطا فرمائے وہی جواب دیتے ہیں، لیکن جو وہاں نہیں پہنچتے انہوں نے سنا ہوگا مولوی بھی کہتا ہے، ذاکر بھی کہتا ہے، علی مع القرآنی والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو علی کیا کہتا ہے؟ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ یہ سن لینا، رب کا قرآن بھی کہہ رہا ہے، جو علی نے کہا اپنی طرف سے نہ کہا بلکہ رب کے قرآن سے استدلال کیا۔ آج اہل حدیث بھی کریا کریا، نگری نگری، بستی بستی کہتا ہے۔ لوگوں، اگر کوئی جماعت تھے جو کتاب و سنت کی پابند جماعت تھے، صحابہ کی تھی، صحابہ کے وارث کون ہیں؟ رب کے فضل سے وہ ہیں جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں۔ اور اگر اہل حدیث نہیں ہے تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے چوکیداری کی، ہم نے صحابہ کی عظمت کو بنوایا ہی نہیں، عمل بھی کیا۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ ابو بکر صدیق کے ایمان جیسا کسی اور کا ایمان ہے، رب کعبہ کی قسم اہل حدیث کا فرزند ہونے کے ناطے انکار کروں گا، کیونکہ ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے ایمان جیسا کسی کا ایمان۔ اسٹیج والے بھی مانگتے ہیں، کیوں جی؟ سب مانگتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے ہمارے قاری صاحب اس کے جواب بھی دیں گے۔ ابو بکر صدیق کے ایمان جیسا کسی کا ایمان، بولو۔ ابو بکر صدیق نے جو قربانیاں دی کسی اور نے دی نظر نہیں آتی ہیں، تو رب نے مقام پھر کتنا دیا؟ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے پاس لگایا صدیق نے، میرے نبی نے سب کے قرض دنیا میں ادا کر دیے، محشر کو رب سے لینا، محشر کو رب سے لینا، بقایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، مودی کے ڈنگ کھائے ایڑی نفیس پہ، تب بھی نہ حبیب کو، تب بھی نہ حبیب کو جگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ زمانہ دیتا رہے گا مثال سیار غار کی، کیسا وفا کو تاج، کیسا وفا کو تاج پوایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ وزیروں امیروں بشیروں تم بھی ذرا سنو، شاہی سے نہ کفن بھی، شاہی سے نہ کفن بھی بنایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال قرآن سے تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے، قرآن نے انہی کے بارے میں کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ غور کر قرآن کے اوپر، رب کا قرآن کہتا ہے ان جیسا اور ایمان والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول رب کے مقابلے میں لو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، یہ سارے کے سارے آ جائیں، یہ اگر رکاوٹ
رکاوٹ بنے تو مومن ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. انہی کے بارے میں کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. ان کے بارے میں رب نے کہا ان کے دلوں میں ہم نے ایمان لکھ دیا, پھر ان کے لیے جنت کی بشارت بھی دے دی, پھر رضی اللہ عنہم بھی کہہ دیا, ورضوا عنہ بھی کہہ دیا. یہ کہنے کے بعد فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ کی جمع حزب اللہ. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا, آ کر کے کہتا ہے اے علی میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا, آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. تو آپ نے پوچھا ہل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. کہا پھر یہ بتا تو نے ابو بکر کو دیکھا, عمر کو دیکھا؟ وہ کہتا ہے میں نے ابو بکر کو بھی نہیں دیکھا, عمر کو بھی نہیں دیکھا. فرمایا اگر تو کہتا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے, ضربت عنقہ کا میں تیری گردن اتار دیتا. اگر تو کہتا میں نے ابو بکر عمر کو دیکھا ہے تو میں تجھے کوڑے مارتا, اس لیے کہ ابو بکر عمر اپنی مثال آپ تھے. ارے جن کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے ہیں اور کتاب میری نہیں نہج البلاغہ کے حوالے سے امیر معاویہ کو خط لکھا, کہا معاویہ مجھے انہوں نے مانا ہے جنہوں نے صدیق کو مانا, جنہوں نے فاروق کو مانا, اور ایک دن اعلان کر رہے تھے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو کہا ابو بکر کو اس لیے مانا, ابو بکر ہم سے افضل تھے. وجہ بیان کر دی کہ نبی کی موجودگی میں جس نے نمازوں کی امامت کرائی وہ ابو بکر صدیق تھے. وہ کون تھے؟ وہ ابو بکر صدیق تھے. اور کہا وہ تو یار غار تھے. وہ کون تھے؟ یار غار تھے. رب بھی کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ثانی اثنین کون ہے؟ اذ ہما فی الغار, غار کے اندر کون تھے؟ نبی کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عرض کرتا جاؤں اپنی طرف سے باتیں بنا کے نہ چھوڑا کر کہ ان کو آپس میں محبت نہ تھی. ذرا عمر سے تجھے ملا دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے, ساتھ چلنے والا بندہ کیا کہتے ہیں میں نے علی کو دیکھا. علی کے اوپر اور 3 کتابوں کے حوالے سے کتاب الرقہ, اس میں ابن قدامہ کی السنہ الشریعہ للامام آجری کی, اسی طرح سنہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب علی کو دیکھا پھٹا پرانا کمبل لے کر کے جا رہے تھے, کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے کہا علی جی میری بات ایک سن لینا, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میری بات سن لینا. فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اب تو آپ امیر المومنین ہیں اور آپ نے یہ پرانا سا کمبل لیا ہوا ہے,
اس کمبل کو آپ اتار دیجئے، یہ کمبل آپ کو اچھا نہیں لگ رہا۔ جب میں نے یہ بات کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، کہتا ہے تو کمبل کی بات کرتا ہے، میں اس کمبل کو نہیں اتار سکتا، اس لیے کہ کسانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے یہ کمبل پہنایا ہے۔ فرمایا من خلیلک، تیرا خلیل کون ہے؟ فرمایا میرا خلیل عمر بن خطاب ہے، مجھے عمر نے یہ کمبل پہنایا ہے، اس کے دیے ہوئے کمبل کو میں اتار نہیں سکتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تک محدود نہ رکھ، اپنے تک جناب علی کو نہ مان، ہماری طرف بھی دیکھ، ہم کیا کہتے ہیں؟ علی تیرا بھی ہوگا لیکن تیرے سے زیادہ میں مانتا ہوں، اس لیے کہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے، تیرا علی میرا علی رب کا ولی ہے۔ زور سے بولے یار، بندے پیچھے کچھ بول رہے ہیں اور ٹائم اچھا، جزاک اللہ خیر۔ 50 منٹ کی ہے یا 5 منٹ رہ گئے؟ 10 منٹ تو قاری صاحب نے وجہ کہہ رہے تھے میں نہیں کرتا۔ تیرا علی میرا علی، میرے ٹائم میں 10 منٹ، تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے، رب کا ولی ہے۔ کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی، امی ہے حسنین کی زوجہ علی ہے، تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے، تیرا علی میرا علی رب کا ولی ہے۔ اس ولی کی بات کو بھی مان، اس کے بچوں کی بات کو بھی مان، اور میرا یہ پیغام ہے کراچی کے اندر، اگر اپنے ائمہ کو ائمہ معصوم جانتا ہے، پھر آدھرا زید بن علی کیا کہتے ہیں؟ روایت امام جعفر صادق، آگے انا بھی ہے امام الباقر، اس سے آئی روایت، غور کرتے چلے جانا۔ آ کر کے پوچھا گیا کس سے؟ زین العابدین جو مشہور امام ہے ان سے پوچھا گیا بتائیے کیا زیور جو ہے کسی چیز پہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تلوار کی ہاتھ پکڑنے والی ہتھیلی کی جگہ پہ کیا سونے سے اس کو بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ آگے سے جواب دیا بنایا جا سکتا ہے۔ کہا کیوں بنایا جا سکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ ابو بکر نے بنایا تھا، ابو بکر صدیق نے بنایا تھا۔ جب اتنی بات کی فَوَسَبَ الرَّجُلَ، بندہ چھلانگ لگا کے اٹھا، کہتا ہے تم بھی اس کو صدیق کہتا ہے؟ ہاں ہاں وہ صدیق ہے۔ جو اس کو صدیق نہیں مانتا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رب اس کو دنیا اور آخرت میں کبھی سچا نہیں کرے گا۔ وہ کل بھی صدیق تھا، آج بھی صدیق ہے۔ یہ علی کے گھرانے کو دیکھ کتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں ان کی محبتوں کو دیکھ لے۔ صحابہ اتنے پیار سے رہنے والے، رب ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی جن کے لیل و نہار کو رب نے بیان کیا ہو۔ یہ صحابہ تھے، نبی کے ساتھ چلے، رب نے تب بھی بیان کیا، نماز پڑھی تب بھی بیان کیا، جہاد کیا تب بھی بیان کیا۔ اگر سمجھ نہیں آئی رب کا قرآن پڑھ کے مسئلہ واضح کرتا ہوں، اللہ کے بندوں سوچ لینا میرا رب ان کی عظمت کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، رب کہتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل والنصف والثلث وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لم تحصوه فتاب علیکم
فقرأوا ما تيسر من القرآن۔ رب سب سے زیادہ جانتا ہے، کسی اور کو علم غیب نہیں، لیکن رب کو ہے جو رب بیان کر رہا ہے۔ محبوب جی تو رات کو قیام کرتا ہے، تھوڑا سا زیادہ، آدھا یا کم، اور تیرے ساتھ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ میرے نبی کے صحابہ، اور ان صحابہ میں بھی کون مقدم؟ کبھی ایک بھی جماعت ہوتا ہے، میں نہیں کہتا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 3 بھی جماعت، 4 بھی جماعت، پھر سن وہ کون سی جماعت ہے؟ صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں۔ لیاری والوں ذرا غور کرنا، صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالا ہیں۔ صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں۔ اللہ ہے ولی ان کا، اور یہ اللہ والے ہیں۔ جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے الہ ان پر۔ پہلوے محمد میں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں، وہ کون ہیں؟ صدیق و فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس بات کو مانتے ہیں، ہاتھ اوپر کرے کہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے صدیق بھی ہیں، فاروق بھی ہیں۔ جنت ہے فدا ان پر، راضی ہے الہ ان پر۔ پہلوے محمد میں جنہوں نے ڈیرے لالے ہیں، جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں۔ مختصر، کیونکہ ٹائم ختم ہونے کو، مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی۔ قرآن میں دیکھیے جگہ جگہ حوالے ہیں، ہمیں ان سے الفت ہے جن کو ان سے نسبت ہے۔ ارے ہم تو جیالوں کے جیالے ہیں۔ صدیق عمر مثالی ہیں، عثمان علی نرالے ہیں۔ اللہ ہے ولی ان کا، اور یہ اللہ والے ہیں۔ کبھی قرآن پڑھا ہوتا پتہ چلتا، رب راشدون جو کہتا ہے اس سے مراد کون ہے؟ جواب دینا، ذرا بولوں گا میں جواب دینا۔ راشدون کون ہے؟ بولو، صحابہ ہیں۔ حامدون اس دور کے کون ہیں؟ اونچی بولیے ذرا، آواز آنی چاہیے۔ صحابہ ہیں۔ مفلحون کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ مومنون کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ قرآن نے ان کی جگہ جگہ پہ عظمت کو بیان کیا۔ پھر ایک بات کر دیتا ہوں، اگرچہ میں عادی نہیں ہوں کسی کو کچھ کہنے کا، لیکن یہ ضروری ہے، اگر آپ نبی کے صحابہ کو جنتی نہیں مانتے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کر لے، اپنے ایمان کی فکر کر لے، کیونکہ نبی کا ہر صحابی، بولو جنتی، اور دنیا میں بھی اگر کسی نے گستاخی کی ہے نا تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں، ایک دن زید بن علی وہاں گئے، کہا ایک بندہ ہے ذرا اس کو دیکھ لو، اپنے ساتھی کے ساتھ جا کر کے اس کو دیکھو۔ کہا میں دیکھنے کے لیے گیا، اس
کا چہرہ جلا ہوا تھا، وجہن زنجیون، چہرہ جلا ہوا تھا، باقی جسم ٹھیک تھا۔ میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا یہ ابو بکر، عمر، طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دے رہا تھا۔ میں نے اس کو روکا، جب نہ رکا تو میں نے کہا اللہ ان کان ھذا کاذبا، اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے چہرے کو سیاہ کر دے، اس کا سارا جسم ٹھیک ہے، چہرہ اس کا جلا ہوا ہے۔ صحابہ پہ گستاخی کرنے والے کا سن لے۔ ایک بندہ محمد بن سیرین کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، رو رہا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، رو رو کے کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کیوں معاف نہیں کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے اللہ سے یہ کہا تھا اگر موقع ملا تو میں عثمان کی گستاخی کروں گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے موقع نہ ملا، جب عثمان کی شہادت ہو گئی لوگوں نے سمجھا کہ میں نماز کے لیے آیا ہوں، موقع ملتے ہی میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کے چہرے پہ مار دیا، اسی وقت میرا ہاتھ سوکھ گیا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں رأیتھا، میں نے اس کو دیکھا، کانہا عودن، یوں لگ رہا تھا سوکھی ہوئی لکڑی ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی کا دیدار ہو، چاہتے ہو؟ جو چاہتے ہیں ہاتھ اوپر کریں۔ آخری بات، سب چاہتے ہیں دیدار ہو؟ نبی کہتا ہے میرے صحابہ سے پیار کرو، میرے صحابہ سے اچھا صحابہ سے پیار کرو، ان کو گالی نہ دو، ان کی عظمت کرو، ان کی توقیر کرو، تو نبی کا دیدار تو اس کی اطاعت میں ہوگا، نبی کا دیدار تو اس کی۔ کیوں شیخ جی؟ اگر کرنا ہے دیدار مدینے والے کا، بن جاتا بیدار مدینے والے کا۔ آخری بات، صحابہ کا ایمان رب کو پسند آیا، جنتی ہے ہر یار مدینے والے کا۔ ہاتھ اٹھا کے جنتی ہے ہر یار مدینے والے کا۔ اگر کرنا ہے دیدار مدینے والے کا، بن جاؤ بدار مدینے والے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے ترجمان مسلک اہل حدیث شیر سندھ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ حضرت علامہ مولانا ابراہیم طارق صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، بالخصوص الیکٹرونک میڈیا پر مسلک اہل حدیث کے ترجمان، جن کے ذریعے شرک و بدعت کے ایوانوں میں سکوت اور سناٹا اللہ رب العالمین طاری کر دیتا ہے، جو اکیلے ہی اپنی ذات میں انجمن بن کر الحمدللہ مسلک کا دفاع کرتے ہیں، کتاب و سنت کی ترجمانی کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے قاری صاحب حفظہ اللہ کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالی ہر شر اور مکروہ سے اللہ تعالی انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یقیناً قاری صاحب حفظہ اللہ تعالی جنہیں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، یہ ہماری جماعت کا ایک عظیم سرمایہ ہے،
ترجمان مسلک اہل حدیث ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ کبھی آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر قاری صاحب حافظہ اللہ کو اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آج براہ راست ہم سب کے سامنے قاری صاحب حافظہ اللہ موجود ہیں، اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا، ہم قاری صاحب کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب حافظہ اللہ، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، فلیتفضل۔ Yeah.